گرامی، سورت فاطر کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور پوری آیت میں اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے، رسول سے مخاطب ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب، میرے حبیب میں نے کتاب میں سے تم پر وحی کی ہے، میں نے کتاب میں سے تم پر وحی کی ہے، اور وہ وہی حق ہے، وہ وہی حق ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، میں نے جو کتاب میں سے وحی کی ہے وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدی، اور میرے حبیب وہ جو کتاب ہے، وہ جو قرآن ہے، وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، میرے سامنے آپ بہت ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھبرائیں نہیں کہ تھوڑے ہیں یا زیادہ، کوشش میں کروں گا آپ کو سمجھانے کی کہ اللہ نے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، خدا وہ ہے میرے حبیب جس نے تم پر حق کی وحی کی، وہی حق ہے، اور وہ کتاب وہ ہے جس کی میں نے تم پر وحی کی ہے، وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ مصدقا لما بین یدی، جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور یقیناً اللہ تمہارے دلوں کے بھیجوں کو جانتا ہے، تمہارے رازوں کو جانتا ہے۔ قبلہ یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا۔ پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب میں نے آپ پر کتاب میں سے وحی کی، وہ کتاب حق ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور کہا ثم۔ اب یہ عربی کا قانون ہے کہ جملے کے درمیان جب ثم آ جاتا ہے تو پچھلا پچھلے جملے پر یعنی آنے والے جملے پر عمل کرنا واجب ہو جاتا۔ توجہ جا رہا ہو، جو آنے والا جملہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قبلہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے بھائی کو کہا جو مجھے لے کر آئے، کیا نام تھا اس کا؟ زاہد پاشا صاحب۔ زاہد بھائی میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو ایصال ثواب کی مجلس پڑھنی ہے صاحبال میں، تو میں نے کہا قبلہ ضرور ضرور آؤں گا، ضرور ضرور آؤں گا، ضرور ضرور آؤں گا۔ اگر یہاں میں جملہ ختم کر دیتا تو اس کو یقین ہو جاتا، لیکن میں نے شرط لگا دی قبلہ میں ضرور ضرور آؤں گا، ضرور ضرور آؤں گا، لیکن آپ کار بھیجیں گے تو۔ اب یہ پچھلے جملے پر عمل کرنا واجب ہو گیا کہ جب تک گاڑی نہیں آئے گی میں نہیں آؤں گا۔ حالانکہ پہلے جملے میں فورس بھی ہے کہ میں ضرور ضرور آؤں گا، ضرور ضرور آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ گاڑی بھیجیں گے تو۔ اب یہ گاڑی بھیجنے پر عمل کرنا واجب ہو گیا۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کو کہا کہ میرے حبیب میں نے آپ پر کتاب میں سے وحی کی ہے، وہ کتاب حق ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ثم میرا حبیب بھیج رہا ہے ایک شرط۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے حبیب میرا ایک شرط ہے، میرا ایک شرط ہے، کتاب میں نے نازل کی ہے، تو میرا حبیب ہے، تو طٰہٰ ہے، تو مزمل ہے، تو سب کچھ ہے، لیکن میرا ایک شرط ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وارث میں بناؤں گا، اس کتاب کے وارث میں بناؤں گا۔ میں نے نازل کی ہے کتاب، میں نے نازل کی ہے، واقعی میں نے نازل کی ہے، تو میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، لیکن میرا ایک شرط ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کے وارث میں بناؤں گا۔
تمہیں حق نہیں کہ تم قرآن کے وارث بنا؟ میرے دوستو اب بتاؤ وہ کون سی چیز رہ گئی ہے جو تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ ارے جب رسول کو اختیار نہیں تو قرآن کے وارث خود بنائے، جب رسول کو حق نہیں ہے تو قرآن کو وارث خود بنائے، تو یہ 15ویں صدی کے مسلمان قرآن کے وارث کیسے بن گئے ہیں؟ ہم تو بھائی رسول کے بھی وارث ہیں۔ ارے وہ کرے بھائی ہم تو قرآن کے وارث ہیں، بھائی ہم تو رسول کے وارث ہیں۔ ارے یہ کون سی آیت ہے کہ تم رسول کے وارث ہو؟ کون سی آیت ہے جس میں تم قرآن کے وارث ہو؟ لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب بناؤں گا میں، قرآن کے وارث بناؤں گا میں، ہاں لیکن ایک تم سے وعدہ کرتا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، بناؤں گا میں لیکن ایسے بناؤں گا جیسے تو مصطفیٰ۔ سمجھا جا رہا میں اپنے بندوں میں سے ان کو وارث بناؤں گا جو مصطفیٰ ہوں گے، جو مصطفیٰ ہوں گے۔ خدا کی قسم ہر جگہ متعدد مرتبہ قرآن میں لفظ ثم آیا ہے۔ فرض کرو لفظ ثم، میں ایک دو آیتیں پھر پڑھ کر آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا نمازیں پڑھی یا اللہ پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی تھی، حج کیے تھے۔ اللہ نے فرمایا پھر میرا ایک شرط ہے، اب تمہیں جنت میں جانا ہے نا، نمازیں تو پڑھ لی، روزے تو رکھ لیے، حج تو کر لیے، زکاتیں تو دے دی، لیکن میرا ایک شرط ہے کہ تو میری نعمت کو مانتا تھا یا نہیں؟ تو میری نعمت کو مانتا تھا یا نہیں؟ اور یہ تو قرآن کے الفاظ تھے، اور مسلمانوں نے الصواعق المحرقہ میں لکھا کہ جب ایک سوالی امام اعظم کے پاس آیا کہ بتا اللہ کون سی نعمتیں پوچھے گا، تو انہوں نے کہا اللہ پوچھے گا آپ نے کھایا کتنا تھا، پیا کتنا تھا۔ اب وہ بیچارہ مطمئن نہ ہوا اور سیدھا ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور امام سے آ کر کہا کہ مولا یہ اللہ کیا پوچھے گا؟ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکاتیں دے دی، اب یہ اللہ کون سے پوچھے گا؟ تو کہا کہ آپ ان کے پاس بھی تو گئے تھے، اس نے کیا کہا؟ تو کہا مولا اس نے تو کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ پوچھے گا تم نے کھایا کتنا تھا، پیا کتنا تھا۔ تو امام نے ہنس کر جواب دیا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوگا۔ یہ میرا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ آج یہاں مومنین جائیں گے، مجلس کے بعد نیاز ہوگا اور آپ نیاز کھلانے کے بعد سارے بھائی کھڑے ہو جائے دروازے پر، جو آئے اس کے بازو میں ہاتھ، پتا کتنا کھایا تھا، کتنی بوٹیاں کھائی تھی، ایمان سے بتاؤ پھر مجلس میں آؤ گے؟ یہ کیسے تھے؟ اگر نیاز نہ کرنا تھا تو بلایا کیوں تھا؟ یہ بلایا کیوں تھا؟ تو اسی دنیا میں بھی جو کھلا کر پوچھے اس کو دنیا بخیل کرتی ہے۔ تو امام نے فرمایا اللہ بخیل نہیں ہے، وہ تو رزاق ہے۔ تو کہا مولا پھر کیا پوچھے گا؟ یہ الصواعق المحرقہ میں ہے۔ تو موسوم نے فرمایا یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ پوچھے گا کہ نمازیں تو پڑھی تھی لیکن یہ بتا کہ جب جنت میں جانا ہے تو علی کے ولایت کا قائل تھا یا نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں ذرا تیسری آیت یہ قبلہ سورۃ طٰہٰ میں، گھبرا تو نہیں گئے، توجہ سے قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے،
دیکھو کتنی یعنی الفاظوں میں پاور ہے، فورس ہے. انی لغفار، یقیناً میں خدا غفار ہوں، توبہ کا قبول کرنے والا ہوں. یقیناً میں خدا توبہ قبول کرنے والا ہوں. یقیناً لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، جو ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا. آیت یہاں تک ہوتی تو کوئی خطرہ نہ تھا. دیکھو اللہ کس طرح پھنسا رہا ہے انسان کو. انی لغفار، یقیناً میں خدا گناہ بخش کرنے والا ہوں. لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، جو ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا، ثم اہتدی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ ہاتھی صحیح ہو. شاید آپ تک آواز میری نہ پہنچی. انی لغفار، یقیناً میں خدا گناہ بخش کرنے والا ہوں. جس کے لیے لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، جو ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا، ثم اہتدی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس کا ہاتھی صحیح ہو. یعنی اگر ہاتھی غلط تو نماز غلط، ہاتھی غلط تو نماز غلط، ہاتھی غلط توبہ قبول نہیں، ہاتھی غلط. ارے ہاں کیوں؟ یہی تو فلسفہ ہے. بھائی دیکھو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 تھے، وہاں 9 لاکھ تک لکھا. کیا ان میں حاجی نہیں تھے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ تو پھر ان کی نمازیں باطل کیوں؟ 72 کی قبول کیوں؟ اسی لیے کہ 9 لاکھ والوں کا امام غلط تھا. اتنا بڑا جملہ میں نے کر دیا. نعرہ حیدری، 9 لاکھ والوں کا امام غلط تھا، 72 کا امام صحیح تھا. اسی لیے جس کا امام صحیح اس کا عمل صحیح، جس کا امام غلط اس کا امام غلط. ارے ہم یہ مجالس ایصال ثواب کیوں کراتے ہیں؟ اور کیوں نہیں کراتا؟ اور کیوں نہیں کراتا؟ اور کرائیں کیوں؟ مجلس زندہ کے لیے ہوتی ہے، مردہ کے لیے نہیں. تو مر گیا وہ مر گیا. اب قریب آ کر میں نتیجہ نکالوں گا کہ اللہ نے فرمایا اس کے وارث میں بناؤں گا، میں اور ایسے بناؤں گا جس سے مصطفیٰ. جب میں 7 آیتیں پڑھتا ہوں، گھبرائیں نہیں آپ کی محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آیا ہوں تو 7 آیتیں میں پڑھتا ہوں. قبلہ استفا، اجتبا، ارتدا. جب بھی قرآن میں لفظ استفا آیا ہے تو اس کا فاعل خدا ہے. گھبرائے تو نہیں گئے؟ یعنی جہاں لفظ استفا آیا ہے قبلہ، اس کا فاعل خدا ہے. اب آؤ قریب آ کر بات کریں. اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن کے وارث بناؤں گا مصطفیٰ. اب اگر یہ جو اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں ان میں موجود ہیں تو پھر ان کو مانیں اور خود وہ کہیں، وہ خود کہیں. سب سے پہلے سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. کوئی مسلمان باہر نکل کر کہے کہ میں ابراہیم جیسا، ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے. کوئی مسلمان باہر نکل کر کہے کہ میں ابراہیم جیسا تو میں مذہب چھوڑ دوں. میں نے بڑا جملہ کہا ہے.
نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر حاکم بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کیسے بنائے گا، کیسے بنے گا، وہ تو غریب ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو ان کے نبی نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے تم پر اس کو مصطفیٰ بنایا ہے، اللہ نے۔ یعنی نبی کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنی قوم پر کسی کو سردار مقرر کرے، سردار۔ میں نے کہا یعنی نبی کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنی قوم پر کسی کو سردار مقرر کرے، کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ کیوں؟ دولت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، جسمانی قوت کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں قبلہ اگر کسی ایک جملے کو مسلمان سمجھ جائیں تو کون سا مسئلہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اب بتاؤ تم میں نے کیا، میں فیصلہ میں نے کبھی نہیں کیا، فیصلہ قرآن کرتا ہے، مسلمان خود فیصلہ کرے۔ بتاؤ علی سے زیادہ کوئی رسول کے بعد عالم تھا؟ رسول کے بعد علی سے زیادہ کوئی قوت میں تھا؟ تو پھر جب علی موجود ہے تو ایرے غیرے کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھا نہیں سکا ہوں۔ میں نے کیا میرے دوستوں، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورت ہود کی، سورت رات کی بالکل آخری آیت، اور آپ شیعوں کے شیعوں کا بچہ اس کو پڑھتا ہوگا، جانتا ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان کو کہا تو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ شاہد ہے۔ اور دوسرا وہ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب، جس کو پورے کتاب کے علم پر اقتدار ہے، کیونکہ لفظ عندہ ہے۔ اب ہمارے جو مفسرین ہیں وہ کتاب کے آگے الف لام جو ہے وہ اس کا لگاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کا علم۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ بھائی مان دیکھو، پھر نہ جانا کیونکہ میں انتہا پسند نہیں ہوں، پورے قرآن کا عالم، پورے قرآن کا عالم۔ ایک شاہد اللہ نے کہا میں، دوسرا وہ جس کو پورے قرآن کا عالم، جو پورے قرآن کا عالم، انہوں نے مانے کی پورے قرآن کا عالم۔ اب یہاں آئیے، ہمارے کتب میں ہمارے چھٹے امام کی زیارت ہے، جناب امیر علیہ السلام کی جو چھٹی زیارت ہے اس میں ہمارے چھٹے امام کے الفاظ ہیں، السلام علیک یا ومن عنده علم الکتاب، اے دادا علی تم پر سلام، اس لیے کہ تم پورے کتب کے عالم ہو، نص قرآن موجود، نص موضوع موجود۔ بیٹھے ہو وہ بھی ہاتھ ہو کر کے میں نہیں کروں کہ میں کر رہا ہوں، یعنی قرآن کی نص موجود ہے، یہاں موسوم کی نص موجود ہے۔ اور مشکات شریف میں یہ الفاظ ہیں، قال امام العالمین انا الذی عنده علم الکتاب، اور مشکات شریف نے بتایا کہ عالمین کے امام علی نے کہا، عالمین کے امام علی نے کہا کہ انا الذی عنده علم الکتاب، کہ وہ جو پورے قرآن کا عالم ہے وہ میں علی ہوں۔ اب تو قبلہ بات ختم ہو گئی، اب تو کسی کو اعتراض نہ کرنا چاہیے، کیونکہ نص قرآن موجود، نص موسوم موجود،
تمہاری کتابیں موجود. لیکن ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر تم اس پر ایگری ہوتے ہو، قبول کرتے ہو، تو میں تم سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایک تفسیر نہیں 5 تفسیروں کے میں حوالے دینا چاہتا ہوں کہ یہ سورۃ رات کی جو آخری آیت ہے یہ مکے میں نازل ہوئی تھی. مکے میں اللہ نے مکے میں کہا مکے میں کہ ایک شاہد میں دوسرا وہ جس کو پورے قرآن کا علم. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی مکے میں. اب قرآن کو تو 10 برس مدینے میں بھی نازل ہونا ہے. اب علی کو نہ مانو کیونکہ میں انتہا پسند نہیں ہوں. تم علی کو نہ مانو، کوئی دوسرا ایسا دکھاؤ جو نزول قرآن سے پہلے پورے قرآن کا عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ آتا یعنی میں نے تو کبھی قبلہ بحث ہی نہیں کی اور نہ بحث کرنے کا عادی ہوں کہ بتاؤ یہ کون ہے جو نزول قرآن سے پہلے پورے قرآن کا عالم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ علم ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ طالوت کو اللہ نے مقرر کیا علم کی وجہ سے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر میرے دوستوں، میرے بزرگوں. اب 4تھی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ الفاظ جو ہیں سورۃ اعراف کے، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. میں نے کیا کہا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. کیوں؟ تمام انسانوں پر میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. تمہاری امت پر میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. رسالاتی وبکلامی، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی رسالت بھی دی ہے اور میں نے تم سے کلام بھی کیا ہے. ارے بھائی اب ہم تو شیعہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. ہے کوئی مسجد میں مسلمان باہر نکل کر کہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام بھی کیا ہے؟ یعنی میرے الفاظوں کو سمجھے کہ اللہ کس کس کو مصطفیٰ بناتا ہے. جب ابراہیم کو بنایا نبی رسول صاحب شریعت، جب طالوت کو بنایا تو علم کی وجہ سے، جسمانی قوت کی وجہ سے، اور جب موسیٰ کو بنایا تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اسی لیے بنایا ہے کہ میں نے تمہیں رسالت بھی دی، تم سے کلام بھی کیا. آؤ باہر، ہم تو مسلمان ہی نہیں، کرو رسالت کی دعوت. پہلے رسول بنو، پہلے رسول بنو، پھر خدا تم سے کلام کرے تو میں کہوں کہ مصطفیٰ. ارے جب نہ تم موسیٰ جیسے، نہ طالوت جیسے، نہ ابراہیم جیسے، تو رسول جیسے کیسے؟ بچہ چاہ رہا ہوں بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں. اب مثال دیتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. عجیب الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کے، عجیب الفاظ ہیں. قال یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے کہا اے مریم میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. میں نے تمہیں طاہرہ بنایا ہے. مریم کو اللہ نے بنایا مصطفیٰ. مریم کو کیسے تم لوگوں کو اللہ نے قابو کیا ہے؟ مرتے مرتے مر جاؤ گے، شیوں سے جان نہیں چھوٹے گی. کیونکہ ہمارے پاس
پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، اللہ نے۔ اب پھل چھوڑو، شیوں کو چھوڑو، ہے کوئی تمہیں اتنا بڑا؟ کعبے کے امام کو بلاؤ، مسجد نبوی کے امام کو بلاؤ، وہ کہے کہ میری ماں مریم جیسی۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں جو سننے کے لیے آپ خاصرے سے ہی آئے ہو، کہ جس طرح ہمارے سندھی میں کہاوت ہے بھائی جا کر پیر بھر کر آئے، یعنی جا کر شمولیت کریں۔ ورنہ میں نے اتنا جملہ کہا کہ کسی کو جرأت ہے مریم ہے مصطفیٰ، تو کوئی مسلمان باہر نکل کر کہے کہ میری ماں مریم جیسی، کہے کوئی، خدا کی قسم ادھر روڈ پر کہے یا مسجد میں کہے کہ میری ماں مریم جیسی، تو دھکے دے کر نکالیں گے کہ یہ حلال ہی نہیں۔ سمجھا جا رہا ہوں، سمجھا جا رہا ہوں۔ ارے جب تمہاری ماں مریم جیسی نہیں، تو مریم کو تو کہتے میری ماں مریم جیسی، تو مریم کو تو بیٹا ہوا تھا بغیر باپ کے۔ کہا اعلان کر چونکہ مریم ہے مصطفیٰ، تو اس کو بنایا مصطفیٰ اللہ نے، اور اگر تو کہتا ہے کہ میری ماں مریم جیسی، تو تمہیں کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، اس کے نسب میں خرابی ہے۔ میرے دوستو اس کے حسب میں خرابی ہے۔ ارے جب تمہاری ماں مریم جیسی نہیں، تو کسی عورت کو بطول کے مقابلے میں کیوں لاتا؟ کسی عورت کو بطول کے مقابلے، نعرہ حیدری، دیکھو سر نہیں ہلا۔ سمجھ میں آ گئی بلا بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سمجھ میں قبلہ بات آ گئی؟ جہاں مصطفیٰ، جہاں لفظ مصطفیٰ اس کا فاعل خدا، اس کا فاعل خدا ہے، خدا نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے، یہ تمہارے چنے ہوئے نہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں مشہور آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن، اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو۔ قبلہ یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن، اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، تو نبیوں کے نام لے کر اور اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلایا۔ وآل ابراہیم، اور ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت۔ وآل عمران علی العالمین، اور عمران کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت۔ یہی قرآن کی حکمت ہے کہ اللہ ایک آیت کا جواب دوسری آیت میں دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ آل کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا ذریتوں بعضھا من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اگر قبلہ آپ ابھی لغت کو کیوں جا کر دیکھیں، جب قرآن نے بتا دیا کہ عبدالحکیم آل کی معنی ذریت ہے، ارے لغت کے پاس تو بعد میں جائیں، جب قرآن نے بتایا آل کی معنی، اللہ نے بتا دیا کہ اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ یا اللہ پھر آدم کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ آدم کی اولاد کو کیوں نہ چنا؟ تو شاید جواب آئے کہ عبدالحکیم دیکھا تھا، آدم کی ذریت کو دیکھا تھا، یہ وہی تو قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ میں قاتل کو مصطفیٰ نہیں بنا۔
نہیں بناتا. یا اللہ پھر آل نوح کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم اتنی عقل نہیں ہے. اس کے بیٹے کو دیکھا تھا تو باپ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا. عبدالحکیم چاہے بیٹا کیوں نہ ہو لیکن اگر باپ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ آل سے خارج ہے. وہ آل سے خارج ہے. آل ابراہیم آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، اولاد در اولاد اولاد در اولاد. اب جملہ کائنات میں 3 عمران، جناب مریم کے والد گرامی، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اولاد ختم. جناب موسیٰ کے والد گرامی، جناب موسیٰ کو اولاد نہیں. تو اللہ نے کہا یہ وہ عمران ہے جو اولاد در اولاد اولاد در اولاد اولاد در اولاد. یہی بات ہے میں نے کیا کہا ایک عمران ہے جس کی آج بھی کی اولاد موجود ہے، جس کو اللہ نے مصطفیٰ بنا کر رکھا ہے. وہی مصطفیٰ ہے جو قرآن کا وارث. سمجھا تو نہیں ہے؟ توجہ میری گفتگو پر. یہی ہے وہ. سمجھا تو نہیں گئی؟ قریب آ کر بات کروں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں. ہاں قرآن میں تو بہت سی مثالیں ہیں لیکن انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں قرآن. جملہ ایک بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، ایک جملہ کہا تم سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. ایک تاریخ کا جملہ کہتا ہوں. جملہ حضور اکرم کے بعد، حضور اکرم کے درود پڑھے محمد علیہ محمد. حضور اکرم کے بعد یہ سیاست چلی کہ قرآن پڑھو معنی نہ پوچھو. قرآن پڑھو معنی نہ پوچھو. اور آج تک وہی آ رہا ہے. گھروں میں جائیں گے عورتوں کی آنکھیں بند ہیں، مسجدوں میں جائیں گے آنکھیں بند ہیں، سر ہل رہے ہیں. یہ وہی ہے قرآن پڑھو مانے نہ پوچھو. ارے رسول تو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے. پورا قرآن محمد رال محمد کی حسین اداؤں کا مجمع. پورا قرآن محمد رال محمد کی حسین اداؤں کا مجمع ہے. جب تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تم نے سمجھا ہی نہیں. گھبراہٹ نہیں سمجھ میں. ہاں تو یہ ہے وہ مصطفیٰ، یہ ہے وہ مصطفیٰ، یہ ہے وہ مصطفیٰ جو عمران کی اولاد میں سے ہیں. آج بھی ہے کیونکہ میراث بغیر وارث کے رہ نہیں سکتی. میراث کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وارث ہے. توجہ ہے میرے دوستو. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اس میں ہمارے قانون میں بھی کہ اگر کوئی بغیر رشتے دار کے مر جاتا ہے تو اس کی جتنی ملکیت ہے وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے کہ بھائی جب اس کا وارث ہی نہیں. بھائی جب قرآن موجود
موجود ہے، اس کا وارث نہیں ہوتا تو خدا اس کو اٹھا لیتا، تو بھائی جب اس کا وارث ہی نہیں رہا۔ لیکن قرآن کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا مصطفیٰ وارث موجود ہے، کوئی مصطفیٰ کا مصطفیٰ وارث موجود ہے۔ اور یاد ہمیں کیسے پتا چلے، ہمیں کیسے پتا چلے مصطفیٰ کا، ہمیں کیسے پتا چلے؟ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں حدیث بالکل کم پڑھتا ہوں۔ میرے دوستو ہمیں کیسے پتا چلے بزرگوں کہ یہ مصطفیٰ ہے؟ تو اللہ نے نشانی بتا دی سورۃ نمل میں، قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ نے فرمایا میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ مانا جو مصطفیٰ ہوگا وہ ہوگا علیہ السلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا۔ ارے بتاؤ تمہارے پاس ایک علیہ السلام ہے؟ ایک بتاؤ، ایک بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک علیہ السلام ہے، ایک۔ اور جب تم ہی کسی کو علیہ السلام نہیں مانتے تو ہم کیوں مانے؟ یعنی تم رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کر بتاتے ہو کہ ہمارے پاس قرآن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ارے تمہارے پاس ایک نہیں، ہمارے پاس 14، ہمارے پاس 14۔ نعرہ حیدری، بات کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں، ہاں اس دفعہ افتعال وطن پر، لیکن جب اس کو باب تفعیل میں لے کر آئیں گے تو بنے گا صفون۔ اب آؤ اس بنیاد کو دیکھیں کہ اس بنیاد کی معنی کیا ہے۔ تو سورۃ محمد میں ارشاد ہوا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو مومنین کے پاؤں کے نیچے شہد کی نہریں بہیں گی وہ مصفّیٰ ہوں گی، بے عیب، بے عیب۔ مقصد یہ مصطفیٰ کہتے ہی اسے ہیں جو بے عیب ہو۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، ارے مصطفیٰ، میں نے علی پر تو بات ہی نہیں کی، میری تو بات ہی مصطفیٰ پر ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی بنیاد ہے بے عیب، بے عیب خالص، جس میں کیونکہ ہم ملاوٹی کو تو مانتے ہی نہیں، جہاں ملاوٹ آ گئی یہی تو ہم میں عیب ہے، کہ ہم نے کبھی ملاوٹی کو نہیں مانا۔ جس میں کچھ شرک ہے، کچھ کفر ہے، کچھ نفاق ہے، کچھ اسلام ہے، یہ بن گیا ملاوٹی۔ ہم نے ملاوٹیوں کو کبھی مانا ہی نہیں، ہم نے مانا بے عیب، خالص کو مانا، خالص کو مانا، جو بے عیب ہو، جو بے عیب ہو۔ کیا کریں اگر یہ مصطفیٰ کو بے عیب مانتے ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم۔ ارے بنیاد تو مصطفیٰ ہے نا، بنیاد تو قبلہ مصطفیٰ ہے نا، بنیاد تو رسول ہے نا۔ جب تم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا تو تم اوروں کو کیا سمجھو گے؟ عجیب جملہ، عجیب جملہ ہے، واقعی مانتے ہو رسول کو؟ اب قبلہ میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں آیا ہوں تو پڑھنے کے لیے تو آیا ہوں، یہ نہیں کہ 2 منٹ پڑھ کر میں چلا جاؤں، آیا ہوں تو 2 آیتیں قبلہ مجھے بھی حق ہے کہ میں زیادہ پڑھوں۔ قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ حامیم سجدہ کے، انہ لکتاب عزیز، یہ میرا بے مثل کتاب ہے، یہ میرا بے مثل، عزیز مانا غالب، بے مثل بے بدل، یہ میرا ہر کتاب پر غالب کتاب ہے، بے مثل ہے، بے بدل ہے، لا یعطیہ الباطل
من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ اس کو میں نے نازل کیا ہے، میں اس کا محافظ ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب جملہ کون بے وقوف ہے جو قرآن سے اب نکالے گا؟ جب خدا نے گارنٹی لے لی، ذمہ داری خود اللہ نے لے لی. بڑا جملہ تھا، کھا کے میرا جملہ. درود پڑھے محمد آل محمد. بڑی کمی ہے جملہ، میں کیا کروں، کس کس جگہ میں بچا ہوتا ہوں، بڑی کمی ہے. میں نے کیا کہ اللہ نے فرمایا یہ کتاب بے مثل ہے اور لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی دخل نہیں، میں نے اس کو نازل کیا ہے، میں اس کا محافظ ہوں. یہ ہے قرآن. اب آئیے رسول کی طرف. سورۃ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. علم غیب میں خدا جانتا ہوں یا وہ میرا رسول جانتا ہے جس کو میں نے مرتضی بنایا. علم غیب میں خدا جانتا ہوں یا وہ میرا رسول جانتا ہے جس کو میں نے مرتضی بنایا ہے. سنو، غور سے سنو، غور سے سنو. سورۃ جن میں وہاں قرآن، یہ رسول. علم غیب اللہ جانتا ہوں یا وہ میرا رسول جس کو میں نے مرتضی بنایا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. میں نے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظت کا پورا انتظام کیا ہے. میں نے عبد الحکیم نے کیا ہے کہ کوئی ڈاکو آئے؟ اللہ نے. بڑا جملہ میں نے کیا کیا نوجوانوں، اللہ نے فرمایا میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں رسالت کی کا پورا حفاظت کا پورا انتظام کیا ہے. کیوں؟ لیعلم، تاکہ دنیا پر ظاہر کر دوں. لیعلم، تاکہ دنیا پر ظاہر کر دوں. ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ دنیا پر ظاہر کر دوں کہ میرے رسول نے رسالت کے پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی. بڑا جملہ ہو گیا. اب جملہ کیا ہے جو رہ گیا؟ ارے قرآن کی ضمانت بھی اللہ نے لی، رسول کی ضمانت بھی اللہ نے لی. آج ساہیوال میں ایک جملہ خدا نہ کرے خاکم بدان ایک جملہ قرآن کے خلاف کہوں کہ قرآن میں فلاں جگہ غلطی ہے تو کل جلوس نکلے گا کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کا. ارے تم نے کل نہیں سنا کہ عبد الحکیم اتنا بڑا خطیب کہہ کر گیا ہے کہ قرآن میں یہ غلطی ہے جس کا نگہبان اللہ. اگر تجھے اتنا کہنے کا حق ہے تو میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی زبان رکھ سکتا ہوں. جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس طرح رسول کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اگر میں قرآن سے ایک عیب نکالوں تو میں کافر ہوں اور تم نے ساری زندگی رسول زندگی کا کون سا پہلو ہے جس میں سے تم نے عیب نہیں نکالے؟ رسول کی زندگی کا وہ کیا وہ کون سا پہلو ہے جس سے تم نے عیب نہیں نکالے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دے، کہیں یہی فتویٰ تمہارے گلے میں نہ پڑ جائے. اتنی جرأت میں اتنی جرأت نہیں. میں نے عرض کیا ابھی گئے تھے پچھلے مہینے حج پر، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے. اس صفا کی معنی کیا ہے؟ اور وہاں یہ تو
छोटी सी पहाड़ियां हैं जो हाजी हो कर आए होंगे, उनको पता होगा तो अल्लाह ने इसका सफा नाम क्यों रखा? पूछो इनसे इसका नाम सफा क्यों रखा? सफा है तो अल्लाह ने नाम सफा क्यों रखा? जब अल्लाह ने कुरान में उसका जवाब दिया सूरत बकर में, फमसलुहु कमसले सफवानिन अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा। अल्लाह ने फरमाया सफा जबल उसी को कहते हैं कि मैं उस पर इतनी बारिश बरसाऊं कि वो बेदाग हो जाए। पता चला कि मुस्तफा की माने हैं बेदाग, बेदाग। और हम में दागी तो ये है, और हम शियों में दागी तो ये है कि हम किसी दागदार को नहीं मानते। दागी तो ये है कि हम किसी दागदार को नहीं मानते। अरे हाँ, तुमने समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। आपको पता था कि ये सफा इसलिए कहना का इतनी बारिश बरसाऊं, उस पर इतनी मट्टी हो, उसको इतना साफ कर दूं कि बेदाग बन जाए। जब बेदाग बना तो बना मुस्तफा। और आपको पता नहीं कि हम ये अंगूठी क्यों पहनते हैं उंगली में? अरे ये पत्थर है ना, लेकिन हम पत्थर को पहले देखते हैं कहीं दाग तो नहीं। जब बेदाग पत्थर होता है तो फिर हम उसकी उंगली में उसको जगह देते हैं। तो फिर तुम्हें शियों का पता न चला कि इसका कितना इतना मजबूत अकीदा है। अरे जब शिया दागदार पत्थर को उंगली में जगह नहीं देते, अरे जब शिया सुनो जब शिया दागदार पत्थर को उंगली में जगह नहीं देते, तो जिनकी 40 बरस दागदार जिंदगियां है उनको हम दिल में जगह देते हैं। जिसका इमाम मरे, अरे मरे वो जिसका इमाम मरे। न हमारा इमाम मरता है, हम मरते हैं। हम क्यों मरे? मरे वो जिसका इमाम मरे। हम जिंदा को मानते हैं, हमारा फलसफा है जिंदगी। इंशाअल्लाह आऊंगा तो फिर इसी बयान की तकरीर करूंगा। हमारा फलसफा है जिंदगी। हमने मुर्दा को आज तक कभी माना ही नहीं। हमने किबला मुर्दा को आज तक कभी किसी ने माना ही नहीं। हम मानते हैं जिंदा को, कलमा पढ़ते हैं जिंदा का, मदद मांगते हैं जिंदा से। अगर जिंदा न होता तो यार मदद क्यों कहते? जिंदा से मदद मांगते हैं, कलमा पढ़ते हैं जिंदा का, मदद मांगते हैं जिंदा से, और रोते हैं जिंदा को। हम मुर्दा को नहीं रोते मेरे दोस्तों, हम जिंदा को रोते हैं, जिंदा को रोते हैं, हम जिंदा को रोते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुश नसीब है वो जिसकी ईसाले सवाब की मजलिस
ان ایام میں ہو رہی ہے جن ایام میں علی کی بیٹیاں کبھی کس بازار میں ہیں، کبھی کسی جنگل میں ہیں۔ ہاں دادا ران حسین، ہاں آج 24 ہے نا محرم، میرے دوستو آج 24 محرم ہے نا، خدا جانے آج علی کی بیٹیاں کہاں ہوں، خدا جانے آج سکینہ کہاں سو رہی ہوگی۔ عزاداران حسین، ایک جملہ کہہ دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں قبلہ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، میں ایک جملہ کہہ دوں خدا کی قسم، میں ابھی محرم سے 2-3 دن پہلے میں آیا ہوں شام سے۔ قبلہ میں جب شام سے واپس آیا ہوں تب سے یہ سوچتا ہوں کہ عبدالحکیم جب بھی میں مروں تو زینب کا مساد پڑھ دے۔ ہاں قبلہ، ہاں ہاں قبلہ، سب سے پہلے 30 علماء، 30 طالب علم ہیں یہاں کے پاکستان کے جو وہاں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ علم کی روشنی سے مالا مال کرے۔ اتفاق سے قبلہ کوئی سے آیت اللہ زنجانی آ گیا تھا، بڑی وہاں ان سے بات چیت رہی، وہاں کے علماء، میں نے پہلے دن بچے صاحب سے زیارت کی، دوسرے دن مجھے وہاں لے کر آئے جہاں علی کی بیٹیوں پر امت نے پھول برسائے تھے۔ قبلہ میں نے دیکھا، نوجوانوں میں ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں، مجھے علماء نے بتایا عبدالحکیم علی کی بیٹیوں پر اتنے پتھر برسے کہ علی کی بیٹی زینب بیٹھ گئی، اور میرے دوستوں وہاں پلر لگا ہوا ہے، وہاں پلر، بڑا پلر لگا ہوا ہے جس پر جناب زینب کے الفاظ ہیں، اے میرے زیارت کرنے والوں تم پر زینب کے سلام۔ قبلہ جب میں نے یہ جملہ پڑھا میں نے کہا آقا زادی اتنی غریب ہو گئی تھی، آقا زادی اتنی غریب ہو گئی تھی کہ غلاموں پر سلام کرنے لگی۔ عزاداران حسین، پھر میں اسی جگہ پر آیا جہاں وہ باپ ساتھ ہے۔ قبلہ وہ جگہ موجود ہے جہاں علی کی بیٹی آن کے کھڑی ہوئی ہے، اور قبلہ 7 دروازے یزید نے بنائے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی پر خدا لعنت کرے، اس نے 7 دروازوں کو گرا دیا تھا۔ مجھے کہا عبدالحکیم یہاں بی بی زینب کھڑی تھی، اب آپ چلیں دروازوں سے، لیکن قدم گنتے چلنا۔ قبلہ میں قدم گنتے گنتے جب وہاں پہنچا جہاں علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی ہیں تو پوچھا آیت اللہ زنجانی نے، بیٹے عبدالحکیم قدم گنے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کتنے قدم؟ میں نے قبلہ 140 قدم، اور رو کر بے ہوش ہو کر کہا بیٹا یہی تو بات رلاتی ہے کہ 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی۔ ہاں داداران حسین 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی، 3 دن کھڑی رہی، تیسرے دن عزاداران حسین میں ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم جو سوار ہوں گے شام کو ان کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی مین گیٹ بی بی زینب کا جو ہے آگے چلتا ہے تو خدام بیٹھا رہتا ہے جس کے آگے کئی 100 کی تعداد میں چادریں پڑی رہتی ہیں۔ جو عورت ننگے سر آتی ہے اس کو کہتا ہے ننگے سر نہ جاؤ، چادر پہن کے جاؤ، پہلے بی بی زینب کا فرمان پڑھو۔ میں نے پڑھا دیوار پر لکھا ہوا، اے عورتیں ننگے سر میری زیارت نہ کرنا۔ بزرگوں جو بی بی زینب خیر عورت کو ننگے سر دیکھنا نہیں چاہتی، خدا جانے وہی زینب ننگے سر پردہ بھری دربار میں کیسے آئی ہوگی، وہی زینب بھری بازار میں ننگے سر کیسے آئی ہوگی۔ قبلہ چوتھے دن کہا کہ زینب کو لے کر آؤ، علی کی بیٹی کو لے کر آؤ دربار میں۔ ہاں یہ روایت تو میں نے بھی
کتابوں میں پڑھی کہ بی بی ایک دروازے سے گزری 700 سپاہی موجود تھے، دوسرے دروازے پر آئے 700 سپاہی. یزید بی بی زینب کو اپنا روب دکھانا چاہتا تھا، لیکن جب آخری دروازے پر قبلہ آئی، ساتویں اور آخری دروازے پر آئی تو بی بی زینب بیٹھ گئی اور منہ کیا نجف کی طرف. سید سجاد دھوڑتے ہوئے اماں دربار میں نہیں چلنا ہے، اماں دربار میں نہیں چلنا. جناب زینب نے رو کر کہا بیٹا سجاد، 21 رمضان کے صبح کو بابا علی نے مجھے تنہائی میں وصیت کی تھی کہ بیٹا زینب جب بابا دربار میں جائے تو پہلے مجھے پکارنا، ساتھ چلیں گے، مجھے پکارنا، دربار میں ساتھ چلیں گے. بیٹا مجھے اپنے بابے کو پکارنے دو. دوستوں نوجوانوں، وہاں سے بی بی زینب نے بابا علی کو پکارا. یہ علی حضر کے نہیں، بابا علی میری مدد کر. ابھی علماء نے بتایا، میں نے ان تاریخ میں پڑھا، جناب علی پہنچ گئے، بی بی زینب کو گلے سے لگایا. چلو اما بازار میں کٹھے چلو، اما دربار میں کٹھے چلتے ہیں، دربار میں کٹھے چلتے ہیں. لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہر بی بی آئی، کسی نے کہا حسین کا بڑا ارمان، کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان، لیکن علی ایک بچی کو دیکھ رہے ہیں جس کے گلے میں رسی بڑھی ہوئی ہے، دور سے دادا کو دیکھ رہی ہے، سر بھی ہلا رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے. علی آئے، سکینہ کو اٹھایا. اماں سکینہ، دادا پر کوئی ناراضگی ہے؟ اماں سکینہ، دادا پر کوئی ناراضگی ہے؟ ننے ننے ہاتھ جوڑے. دادا ناراض تو نہیں ہوں، لیکن